ہاں ہاں یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے، یہ قرآن. اور میں نے عرض کیا میرے دوستوں کا قرآن ہے امر، یہ ہیں اول الامر. جو قرآن، جو قرآن، جو قرآن وہ یہ، جو قرآن وہ یہ. اور اللہ ایک جملہ کرنا چاہتا ہوں، ایک میں نے جان بوجھ کر پھر آپ کو سسپینس میں رکھا، جان بوجھ کر. آئیے پھر چلتے ہیں قرآن، جو اہل بیت وہ قرآن. اور اللہ نے سورۃ رعد میں ارشاد فرمایا. تقریر اختتام کو پہنچ رہی ہے، اتنا میں نے مواد دیا. تقریر آج کی اختتام کو پہنچ، ارشاد ہو رہا ہے سورۃ رعد میں وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِالْجِبَالِ أَوْ قُطِعَتْ بِالْأَرْضِ أَوْ كُلِّمَ بِالْمَوْتَىٰ بَلِ اللَّهُ الْأَمْرُ جَمِيعًا. اللہ نے فرمایا کہ یہ قرآن وہ ہے کہ اگر پہاڑوں پر نازل ہوتا تو پہاڑ چلنے لگتے. زبان سے بات کرے تو نتیجہ نکالو. وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِالْجِبَالِ، اگر یہ قرآن پہاڑوں پر آتا تو پہاڑ چلنے لگتے. چلنے دیکھو آج نتیجہ میں کہاں نکال رہا ہوں. او قطعت بالارض، اور اگر یہ قرآن زمین پر آتا تو زمین سمٹ کر جاتی. او کلم بالموتیٰ، اور مردہ پر پڑھا جاتا تو مردہ کلام کرتا. اب اللہ کہتا ہے گھبراتے کیوں ہو، میں نے تو یہ 3 نام اسی لیے لیے ہیں. بل اللہ الامر جمیعا، جتنے بھی امر ہیں وہ یہ قرآن حل کر سکتا ہے. جتنے بھی امر ہیں، اور نہیں فرمایا اتنی میں نے محنت کی پہلی رات. اللہ نے فرمایا بل اللہ الامر جمیعا، بلکہ جتنے بھی امر ہیں وہ یہ قرآن حل کر سکتا ہے. یعنی قرآن رزق بھی دے سکتا ہے، مار بھی سکتا ہے، قرآن زندگی بھی دے سکتا ہے. گھبرا کیوں گئے میرے دوستو؟ قرآن مشکل کشا بھی ہے. تو یا تو اس آیت کو نکالو قرآن سے، یا تو مانو کہ اگر قرآن تمام امر حل کر سکتا ہے تو علی اور اولاد علی کیوں نہیں؟ اولاد علی کیوں نہیں؟ نعرہ حیدری. جب امر نہیں ایسے نہیں. قرآن دعویٰ کرتا ہے، منواتا نہیں. زبان سے بات کرو، زبان سے نوجوانوں. قرآن صرف دعویٰ کرتا ہے، قرآن صرف دعویٰ کرتا ہے. میں نے کیا جس طرح میں نے پہلے دن کیا تھا کہ کوئی مؤرخ 1400 برس گزر گئے ہیں، 1400 کسی مؤرخ نے یہ ثابت نہیں کیا کہ محمد اللہ کا رسول ہے. کوئی فقیہی کتاب لے کر آؤ. اس طرح کوئی مسلمان یہ ثابت کر کے دکھائے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے. ایک مجھے پرویزی مل گیا، لاہور میں پرویزی مذہب کے ہیں، وہ مجھے مل گیا. وہ لے کر آئے اس کو پرویزی کو. ہم عبدالحکیم سے بات کریں گے. میں نے کہا جی حضور کیا ہے؟ کہا ہم جو دلیل مانگیں گے قرآن سے، ہمیں رسول کی حدیث نہیں چاہیے. میں نے کہا ہاں بھائی پہلے تو یہ بتا کہ تمہیں یہ کس نے بتایا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے؟ تو جو کہتا ہے کہ ہر دلیل مجھے قرآن سے دے، مجھے حدیث نہیں چاہیے، تو پہلے مجھے یہ بتا کہ یہ تمہیں کس نے بتایا کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے؟ کہا وہ رسول نے. میں نے کہا کتنا بے وقوف ہے جو رسول کہے اسی کو تو حدیث کہتے ہیں. نعرہ حیدری دیکھا بیٹا، تو دیکھا نعرہ حیدری. سمجھ میں آئی بات میرے دوستوں نوجوانوں؟ تو یہ قرآن دعویٰ کرتا ہے، منواتا نہیں. کسی میں جرأت نہیں. قرآن نے صرف دعوائیں کی ہیں، منواتا نہیں. قرآن نے یہ دعویٰ کی کہ اگر یہ قرآن پہاڑ پر نازل ہوتا تو قرآن چلنے لگتے. ایک قرآن نہیں 100 قرآن لے کے جاؤ، میں دیکھوں کس طرح چلتا ہے. زبان سے بات کرو میرے نوجوانوں. لے کے جاؤ قرآن. اور اگر یہ قرآن زمین پر آتا تو زمین سمٹ کر جاتی. یہ مسجد کے محراب میں 1000 قرآن رکھے ہیں، یہ مسجد کا محراب نہیں سمٹا. میرے گفتگو پر. اور اللہ نے فرمایا اگر یہ قرآن مردے پر پڑھا جاتا تو مردہ کلام کرتے. یہاں تو یہ مرتا نہیں، یاسین پڑھو، مرتا نہیں ہے یاسین پڑھو. اللہ نے فرمایا اگر یہ مردے پر پڑھا جائے تو مردہ کلام کرے. اور یہ الٹا کرتے ہیں، زندہ کو مارتے ہیں، زندہ کو مارتے ہیں. نعرہ حیدری توجہ کر، نعرہ حیدری. ارے قرآن دعویٰ کرتا ہے، منواتے یہ 14
منواتے یہ 14 ہے، منواتے یہ 14 ہے. جب یہ 5 مباہلے میں گئے، جب یہ 5 مباہلے میں گئے تو جو پادری تھا، نثاروں کا جو پادری تھا، انہوں نے کہا انی لارا وجوہن، اے نثارو میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر ارادہ کریں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہلنے لگے. نعرہ حیدری. بھائی گھبرا تو نہیں گے میرے دوستو؟ اور ہاں علامہ الحموینی نے فرائض الصمتین میں ایک عجیب جملہ لکھا کہ جب شیعوں کا 12واں آئے گا تو آئے گا کعبے سے درود پڑھے محمد علیہ وسلم. میں نے کیا کہ یہ تعصب کی باتیں اور ہیں، لیکن ماشاءاللہ یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ 73% مسلمانوں اسی بات پر متفق ہیں کہ ہمارا 12واں آئے گا. بناؤ. پھر بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ جب 12واں تم نہیں بنا سکتے تو پہلا کس طرح بنایا تھا؟ بھائی گھبرا تو نہیں گے؟ اور 73 فرقے ماشاءاللہ متفق ہیں کہ آئے گا کہاں سے؟ کعبے سے. شیعوں کا 12واں آئے گا کہاں سے؟ کعبے سے. بغداد شریف سے کیوں نہیں؟ اجمیر شریف سے کیوں نہیں؟ یا اللہ یہ کعبے سے ہمارا 12واں کیوں آ رہا ہے؟ اللہ نے کہا ان بے وقوفوں کو سمجھاتا ہوں، میں نے اول کو آخر سے ملا دیا ہے. میں نے اول، نعرہ حیدری، میں نے اول کو آخر سے ملا دیا ہے کہ جہاں سے پہلا امام آیا تھا وہاں سے آخری. بھائی گھبرا تو نہیں گے؟ آخری جملہ آخری جملہ آخری جملہ آخری جملہ پھر ٹائم میں بڑھ گیا. آخری جملہ علامہ الحموینی نے فرائض الصمتین میں لکھا کہ آئے گا کیسے؟ کیسے لوگ پہنچانے گے؟ فَإِذَا خَرَجَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا. جب آئے گا تو زمین امام کے نور سے جگمگا کر اٹھے گی. فَلَا يَظْلِمُ أَحَدٌ أَحَدًا، کوئی کسی پر ظلم نہیں کرے گا. وَلَا يَكُونُ لَهُ ظِلٌّ، اس کو سایہ نہ ہوگا، اس کو سایہ نہ ہو. نعرہ حیدری. اب رسول کا وارث وہ بنے جس کو سایہ نہ ہو، رسول کا وارث وہ بنے جس کو سایہ نہ ہو. اور آخر میں کہا وَهُوَ الَّذِي تَطْوِي لَهُ الْأَرْضُ، زمین اس کی طرف سمٹ کر آئے گی، وہ زمین کے پاس نہیں جائے گا، زمین اس کی طرف سمٹ کر آئے گی. آج پتا چلا کہ قرآن علم ہے، یہ تفسیر ہے. قرآن دلیل دیتا ہے، منواتا نہیں. قرآن دعویٰ کرتا ہے، منواتے یہ 14 ہیں. یہی سبب ہے، یہی سبب ہے. آج کا مسلمان کہتا ہے جب رسول نے خیبر میں علی کو بلایا تھا کیسے گیا تھا؟ کیسے اتنا گیا تھا؟ بے وقوف. قرآن کہتا ہے کہ یہ قرآن زمین پر آئے تو زمین سمٹ کر جاتی ہے. قرآن نے دعویٰ کیا تھا، علی نے دلیل دیا، علی نے دلیل دیا. نعرہ حیدری. میرے دوستو کتنے خوش قسمت ہیں، کتنی یہ ننگے سروں والی قوم خوش قسمت ہے کہ امام وہ ملے جو بے عیب، امام وہ ملے جو معصوم. ہاں میرے دوستو، اسی لیے ہم بے وقوف نہیں، ہم ہر ایک کو نہیں مانتے. یہی تو ہم میں عیب ہے، یہی تو شیعہ قوم میں بڑا عیب ہے کہ ہم عیب داروں کو نہیں مانتے. یہی تو ہم شیعوں میں بڑا عیب ہے کہ ہم نے آج تک کسی عیب دار کو مانا ہی نہیں. ہمارا اللہ بھی بے عیب، ہمارا رسول بھی بے عیب، ہمارا قرآن بھی بے عیب، ہمارا امام بھی بے عیب. اور اللہ نے عجیب جملہ کہا. اگر یہ آیت نہ ہوتی آپ مجھ سے پھر سوال پوچھتے، لیکن جب میں آیت پڑھتا ہوں پھر کسی کو حق نہیں ہے سوال پوچھنے کا. یہ الفاظ ہیں سورۃ طٰہٰ کے. یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ. میرے حبیب مبارک دو ان مومنین کو جو قیامت کے دن اس امام کے پیچھے ہوں گے جس میں کوئی عیب نہ ہو. نعرہ حیدری. اب جتنا چاہے فخر کرو، جتنا چاہے ناز کرو، قیامت کے دن مومنین اس امام کے پیچھے ہوں گے جس میں کوئی عیب نہ ہوگا. ہاذا داران حسین. نعرہ حیدری. اب یہ
میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ ہمارے سندھ کا سید ہے، کولڈی جی کا سید ہے سمر علی شاہ۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں نے کل بھی آپ کو کہا تھا جتنے ہمارے بڑے آدمی سن کے وہ آ رہے ہیں یہاں۔ میرے دوستوں، بڑی خوش قسمتی ہے، دعا مانگتے ہیں یا اللہ پھر اتنی زندگی دے کہ 12 مہینے کے بعد پھر حسین کا مہینہ ہے۔ ہمیں حسین چاہیے، ہمیں کرسی نہیں چاہیے، ہمیں تخت اور تاج نہیں چاہیے، ہمیں سکینہ کا بابا چاہیے۔